فاتحہ. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابك بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول بالقاسم محمد اللهم وآله الطيبين الأخيار لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وعجل فرج. موضوع تربیت نسل ظہور، یعنی ایک ایسے نسل کی، ایسے جنریشن کی، ایسے آف اسپرنگ کی ضرورت ہے جو حکومت امام زمانہ میں رہنے کے قابل رہے. ایسی نسل کو کس طرح سے تربیت ہونا چاہیے اور اس کے کمپوننٹس کیا ہونا چاہیے، یہ بحث ہے. اور جو بتایا جا رہا ہے وہ خطوط ہیں، صرف گائیڈ لائنس ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. جیسے 2 دن ہم نے تقریباً 3 دن ہم نے نان ٹینجیبل فیکٹرز کو، غیر محسوس فیکٹر کو بیان کیا. ہر عامل کم از کم عشرے کا متقاضی ہے، اس میں بہت سے ڈیٹیل ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہاں اصل موضوع سے ہٹ جائیں. صرف اشارتاً چند باتیں. ماشاءاللہ آپ لوگ سب مومنین مجلسیں سنتے سنتے ذہن شارپ ہو چکے ہیں. صرف اشارے کافی ہیں، اس کے بعد ایکسپینڈ آپ خود کر لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ہوم ورک ضرور کیا کریں، صرف مولویوں پہ ڈیپینڈ نہ کیا کریں انشاءاللہ.
اس لیے کہ دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف چند افراد کی ذمہ داری کا نام دین نہیں ہے۔ قال موسیٰ، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے اور اس کی 128ویں آیت ہے۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قوم سے لقومہ استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ کی، جس طرح سے ہم بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بعض جو خطوط ہیں انبیاء کے وہ کامن ہیں، ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا ہے، اور قرآن اس پر مصدق بھی ہے، محیمن بھی ہے۔ مصدق کے معنی تصدیق بھی کرتا ہے، محیمن کے معنی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور اسلام نہ ہوتا تو نہ جوڈائزم کا نام ہوتا، نہ کرسچینٹی کا نام ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، واصبروا، پرسیورنس بتاؤ، پیروں کو جما دو، گھبراؤ نہیں، میدان سے بھاگو نہیں۔ ان الارض للہ، یہ یقین کر لو کہ زمین کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ وراثت ذات پروردگار عطا کرتا ہے۔ کن کو عطا کرتا ہے؟ سروائیول آف دی فٹس کون ہے؟ بقائے اصح کا مقولہ ہے کہ کون سی چیز باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی نگاہ میں پاور ہے، قرآن کی نگاہ میں والعاقبۃ للمتقین، اینڈ رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ متقین کے ہاتھ میں، تقوی رکھنے والوں کے ہاتھ میں۔ دو لفظوں کو اچھی طرح سے ہم یہ اشرے میں سمجھیں، جو باقی رہنے والے زمین میں ہیں ان کی دو صفتیں ہیں، وہ ہیں متقین، دوسرے صفت ہیں صالحین۔ وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِ الصَّالِحُونَ۔ تو یہ دو کی بقا ہیں۔ کون یونیورس اس دنیا میں رہنے والے ہیں؟ کن کی عاقبت ہے؟ متقین کی عاقبت ہے، یعنی اینڈ رزلٹ جو ہے پاور والوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، متقین کے ہاتھ میں رہے گا۔ اینڈ رزلٹ کن کے ہاتھ میں رہے گا؟ صالحین کے ہاتھ میں لے گا۔ متقین پائس کو کہتے ہیں، صالحین پیور لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہ پیور متقین پائس، یہ دو ہیں جو زمین پر سروائیو کرنے والے ہیں۔ قرآن نے پھر پچھلی نسلوں کی مثالیں بھی دی ہیں کہ تم ان کی جب مثالیں سمجھتے رہو گے بات سمجھ میں آ جائے گی کس طرح سے دنیا تباہ ہوئی ہے، کس کی بقا ہوئی ہے۔ اسی طرح سے وہ مثالیں تمہارے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جاؤ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین کی سیر کرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا۔ یہ تاریخ کو اسٹڈی کرنے کا، خصوصاً اب کینیڈا میں ہم لوگ ہیں، ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے واٹ از دی اوریجن آف کینیڈا وغیرہ وغیرہ، تو بہت چیزیں ملیں گی اگر ہم تحقیق کریں گے۔ ہم امیگرینٹس ہیں، ہماری خود ایک پہچان ہے، کیوں ہم آئے ہیں وہ الگ ہی بحث ہے، میں اس میں جاؤں گا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ بحث ضروری ہے۔ اگر کہیں جانا ہے تو وہاں کی تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو فرسٹ نیشن جن کو کہتے ہیں، فرسٹ نیشن جو آج مظلوم ترین نیشن ہے آج کینیڈا کی، جن کی زبان کو اول زبان ہونا چاہیے تھا، کسی اور کو انویڈرز نے فرسٹ لینگویج سیکنڈ لینگویج بنایا، حتیٰ ان کی لینگویج کو لینگویج ہی نہیں مانا۔ یہ ہے اگر اپنے گھر کو ہم نہیں سنبھالتے تو دوسرے آ کے سنبھالنے لگتے ہیں۔ کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اسلام بھی ایک گھر ہے، میں نے گھر کے حوالے کیا ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے تو کوئی آئرہ غیرہ۔ روایت پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صل علی۔ یہ ریئلٹی آن دی گراؤنڈ ہے، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں ٹینجیبل، یعنی محسوس عامل، ٹینجیبل فیکٹر بچوں کی پرورش میں، جو صالحین پیدا کرنا ہے، متقین پیدا کرنا ہے، ان کی محسوس عوامل کیا ہیں، وہ فیکٹرز کیا ہیں۔ ایک ٹرائنگل ہے، ہر ایک ٹرائنگل پھر ایک ٹرائنگل کا متقاضی ہے، تو اس کے معنی کہ 9 فیکٹرز ہیں۔ میں آج 3 کو میں اشارہ کروں گا، پھر آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے
اس کو ایکسپینڈ کرنے کی. اور جو لوگ بعد میں شریک ہو رہے ہیں مجالس میں، ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کڑیوں کو سمجھنا ہے تو جب تک کہ پہلے سے دوسرے سے نہیں ملائیں گے یہ مجلسیں ایسے ہی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں باقاعدہ ایک فیکٹر سمجھیں ہمارا آپ کے ہاتھ میں، موضوع آپ کے ہاتھ میں آئے، تو پہلے روز کی مجلس سے دوسری روز کی مجلس مربوط ہے. اور اسی طرح سے انشاءاللہ 12 مجلسیں بھی پوری ایک دوسرے سے مربوط رہیں گی. اور درمیان میں یقین ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک مجلس اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو، تاکہ جو اس دن آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے. ویسے در آل محمد سے کوئی خالی جاتا بھی تو نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلوات. جو مثلث ہے جو ٹرائنگل ہے، نمبر 1 بچے کی پرورش میں والدین، دوسرے معاشرہ سوسائٹی، تیسرے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز. اور اسلام کیا بلیو کرتا ہے انشاءاللہ آپ آئندہ سمجھیں گے. اتنا سمجھیے یہ 3 فیکٹرز ہیں. اولین فیکٹرز والدین ہیں. پہلا عامل والدین ہے، اور والدین کے گردن میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے اولاد کی پرورش کریں جو صالحین ہوں اور متقین ہوں. اس لیے کہ سبھی لوگ، ہم لوگ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اللہم کل ولیک کے معنی سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ منہ پھیلا دیتے ہیں. اس کے معنی کہ ہم حقیقت میں چاہتے ہیں امام تشریف لائیں، لیکن جب ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں ہمارا عمل کچھ اور ہے اور امام کو بلانا کچھ اور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڈو بٹیں گے امام آتے ہی. امام آتے گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، آرام کی زندگی ہو جائے گی. جی نہیں، امام آتے ہی ویسے ہی ہوگا جیسے علی آنے کے بعد ہوا. توجہ کا طالب ہوں، امام آنے کے بعد ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ آنے کے بعد ہوا. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا میرے فرزند کی انقلاب کو سمجھنا ہو تو میرے جد کے انقلاب کو سمجھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی حیدری. اللہ سلامت رکھیے. بہت اچھی طرح سے اسلام باریکیوں کو اتنے بیان کیا ہے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ ناخن کے کاٹنے کے احکام تک موجود ہیں، جو بظاہر معلوم ہوتا ہے نا کہ کیا امپورٹنٹ ہے یار ناخن کا. ایک کتاب ہے گھر میں رکھنا چاہیے. چند کتابیں تو گھر میں لائبریری کی طرح، ایک تو قرآن ٹاپ آف دی لسٹ ہے، نہج البلاغہ ہے، سیف کاملہ ہے، رسالۃ الحقوق ہے. اس کے ساتھ ایک کتاب ہے، اس کتاب اور مسائل کی تو کتاب تو ہر مرجع کے جو آپ جس کی بھی تقلید کر رہے ہیں اس کی ایک کتاب ہونی چاہیے. اس کے بعد جو کتاب ہے وہ کتاب کا نام ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی تہذیب الاسلام. یہ تہذیب الاسلام ڈائجسٹ کے نام پر انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اور اس میں آداب ہیں. آداب کے معنی بیہیویئرل پیٹرن کو کہتے ہیں، یعنی انسان اخلاق کو کیسے بنائے، دسترخوان پہ کیسے اخلاق ہو، اور اپنی زندگی میں حتیٰ لباس کے کاٹنے کا دن کیا ہے، کاٹنے کا دن، پہننے کا دن کیا ہے. اور جمعے کے دن نہانا ہے، غسل جمعہ مستحب ہے. اتنا استحباب ہے کہ جو غسل جمعہ کا عادی ہو جائے گا اس کی باڈی کبھی سڑ نہیں گل جائے گی. یہ احکامات ہے، دین نے بتایا ہے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ اگر کوئی پابندی کرے گا یقیناً اس کے نتائج یہ ہونے والے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ایک پورشن ہے بیڈ روم ایتھکس کا. اور ہمارے اخلاقیات ایسے نہیں ہیں کہ ان موضوعات کو ہم کھول کر کے بیان کریں، لیکن میں اتنا اشارہ کر کے آپ کو خصوصاً جوان نسلوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان ایسی باتوں میں الجھے ہوئے رہیں جو آئندہ صالحین و متقین آنے میں پریشانی ہو. ایک مووی دیکھنا بیڈ روم میں الگ ہے، ایک قرآن کی آیت پڑھنا ایک بیڈ روم میں الگ ہے. اس کے اثرات الگ ہیں. ایک حدیث کا سننا الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہیں. اس کے فکری اثرات الگ ہیں، اس کے خون میں جانے والے اثرات الگ ہیں.
اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہیومن بیہیویئرل پیٹرن کا، انسان کا نطفے میں کتنے اثرات ہوتے ہیں، یہ سب 1400 سال پہلے اسلام نے بتایا ہے. حتیٰ وہ بھی بتایا ہے کہ غذا جو کھائے گا باپ، جو ماں غذا کھائے گی، وہ اثرات فیٹس پہ کیسے ہونے والے ہیں، اسلام نے بتا دیا. اب اس کو میں اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا، آگے بڑھتا ہوں میں. بیڈ روم ایتھکس ہیں، اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے احکامات ہیں. معصوم کی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب مل کر کے پڑھیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. پھر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یونائٹڈ رہیے، آواز بھی ذہنی طور پر بھی بہت امپیکٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ. مولا میں نے فرمایا کہ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے نام رکھ دیا کرو. اس زمانے میں جب حال تک جو ہے فیٹس کا کنڈیشن معلوم نہیں ہوتی تھی، بچہ کیا ہوگا نہیں معلوم ہوتا. اب تو ماشاءاللہ جنڈر بھی معلوم ہونے لگا ہے، وہ بھی ایک بلا بن گئی ہے. جنڈر کا معلوم ہونا بھی اتنا بلا بن گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے انڈیا میں 20 ملین فیٹس 10 ایئرس میں نکالے گئے. ایک دو نہیں، 20 ملین جو نون ہے. جیسے ہی معلوم ہوا بیٹی کا نکالو. عرب پیدا ہونے سے پہلے بیٹی کو دفناتا تھا. آج کا انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی نکال دیتا ہے. آج مغربی دنیا میں آزادی کے نام پر ہاسپٹلز میں جتنے بچے، جتنے فیٹس برباد ہوتے ہیں، قتل ہے اسلام میں، خون ہے. اسلام میں ایک دن کا بچے کا بھی نکالنا خون ہے، دیا ہے اس کا، خون بہا دینا ہے. آسان مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام ہے. آزادی کے نام سے جتنے قتل کرنا کرو. مولا نے بتایا کہ نام دیا کرو بچے کا، اور نام بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آگے. نام دینے کے لیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے دو فرزندان، دو بیٹیاں. یہ جو 5واں بیٹے کا نام ہم جو محسن کہتے ہیں، آیا پیدا ہونے کے بعد تھا؟ نہ، امام نے پہلے ہی دے دیا تھا نام. یہ نگاہ امامت، امام نے نام دے دیا تھا. نام پہلے ہی سے دینا چاہیے. اب آئیے نہج البلاغہ. 2 روایتیں آج مجھے بحث کرنی ہیں اور اس تربیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں. للولد علی الولد حق وإن للولد علی الوالد حق. 2 حقوق ہیں. حقوق کے معنی رائٹس. ذمہ داریاں الگ چیز ہیں، رائٹس الگ چیز ہیں. رائٹس کہنے معنی یو مسٹ ڈو دس. باپ پر بیٹے کے حق، بیٹے پر باپ کا حق. باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہے؟ خصوصاً یہ بچے اچھی طرح سے سنیں. ان یعطیہ فی کل شیء. ہر بات کا سننا بچوں پر واجب ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا ماں باپ کی واجب ہے. ہر بات کو سننا ہے. الا ایک جگہ ہے. کیا ہے؟ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ ایک وہ مقام ہے کہ ماں باپ گناہ کی دعوت دے. این یعصی اللہ، استغفر اللہ تعالی. اگر ماں باپ یہ بولیں مثلا بیٹی تم جوان ہو چکی ہو، یہ حجاب پہنتی رہو گی تو کون تم سے شادی کرے گا؟ ذرا بال کھولو، ذرا لہراؤ تو لوگ تم ذرا سے لو محبت ہوگی ہیں. تو بیٹی کیا کہنا چاہیے؟ بیٹی ڈیڈی آئی لو یو سو مچ، آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. یہاں سے آپ کے حدود آپ نے پار کر لیے. شریعت جہاں پر آ جاتی ہے وہاں باپ کا مسئلہ نہیں ہے، ماں کا مسئلہ نہیں ہے. ولایت کی بات سننی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْهُمَا وَإِن تُشْرِكَ لَا تُطِعْهُمَا.
اگر ماں باپ شرک کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت مت کرو. شرک کیا ہے؟ احکام شریعت کے خلاف جانے کا نام ہے شرک. اسی طرح سے ڈیڈی ہے آج بغیر مکس کے نہیں ہو سکتا شادی. ہماری بچی سارے دوست ہمارے ان کے مکس ہوتی رہتی ہے, میں بھی مکس کروں گا, یہ ناممکن ہے. امریکہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے, سارے جگہ ہر جگہ ہوتا ہے. میرا ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے, لیٹ می بی ہیپی. بیٹے سے باپ یہی کہے گا, آئی لو یو سو مچ. تم جو ہیں حدود کو کراس کر چکے ہیں, یہاں تم خوش ہونا ہے تو چلے جاؤ کمرے میں اپنے, چلے جاؤ اپنے جو کرنا ہے کرو, میں اس میں داخل ہونے والا نہیں ہوں. اس لیے کہ گناہ ہے, مسئلہ ہے. مجھے ایک نکاح میں بلایا گیا تو میں تو تاریخ کیا بتاؤں میں یہاں پر, اسی ٹورنٹو کی تاریخ. یہاں پر ماشاءاللہ پرانے لوگوں میں وزیر بھائی ہیں, ہمارے سلطان ہیں, امیر ہیں, سب پرانے لوگوں میں سے, نقوی صاحب, سبھی لوگ پرانوں میں سے. پہلی مجلس میں آیا تھا 24 ذی الحجہ 1979. بیوی جو ہے اوپن ہوا تھا ایک ہفتے بعد. محرم کا زمانہ آیا, مجلسیں. اور اسی ٹورنٹو میں محرم و سفر 10 سال میں نے 70 مجلسیں پڑھی, ایسٹ بھی, ویسٹ بھی, نارتھ بھی, سبھی. اب یہ نئی نسلیں جانتی نہیں ہیں. اچھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کرم ہوا کہ اس سال یہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی. یہ بھی اللہ چاہتا تھا, ورنہ میرا کراچی کا پروگرام تھا. اللہ کا پروگرام کچھ اور ہے. عرفت ربی بفسق العزائم و نغز الہمم. میں نے اللہ کو پہچانا, جو پروگرام میں بناتا ہوں وہ توڑ دیتا ہے. اللہم صلی علی. ایک گھر کی ایک مجلس میں بلایا گیا, بیسمنٹ میں گھر تھی, نام بھی مجھے یاد ہے, اس گھر کا نام, اس کا پتہ سبھی میں وہ بتانا نہیں چاہتا, صرف بتانا چاہتا ہوں سچویشن کیا تھی. ایک مشہور شاعر کا نام میں نہیں لینا چاہتا, اشعار سنا رہا تھا. سامنے بیٹھی ہوئی میری بہنیں داد دے رہی تھی. اشعار کس کے ہیں؟ اہل بیت کے ہیں. شان اہل بیت میں اشعار ہو رہے ہیں, نامحرم عورتیں واہ واہ کہہ رہی ہیں. یہی ہو رہا ہے نا ابھی, آج بھی مکس پارٹی ہے, وہاں پر حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں. Where are we? کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ Who are cheating? میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں؟ کیا یہ دین ہے؟ یہ کیا یہ ریلیجن سکھاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا؟ یہی ہے جو حد ہو رہا ہے. اگر ممبر بھی نہ بولے تو کون بولے؟ جہاں رسالتیں نکلنا چاہیں وہاں رسالتیں. مجھے نہ کسی سے غرض ہے, نہ کسی سے لینا ہے, نہ میں تو انڈیپینڈنٹ بچپنے سے ہی, جب سے شروع ہوتے ہیں نہیں ہے, میری زندگی ہے. اس لیے کہ میں شروع کرتا ہوں مجلس کو, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات سے. بہت سوں کو ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مطرود کر دیں گے, لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. فیئر آف ریجیکشن ایک بہت خطرناک فیئر ہے. یہ فیئر اگر الٹ جائے, اللہ کہیں ریجیکٹ نہ کر دے. جی اگر اللہ ریجیکٹ کر دے گا تو لوگ ریجیکٹ نہ کریں, قبول بھی کریں تو اس کی حقیقت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. میں جیسے ہی انٹر ہوا تو یہ فضا فوراً میں الٹے پاؤں اوپر جانے لگا سٹیئر سے. تو بانی مجلس نے کہا مولانا کیا ہو گیا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مکس پارٹی یہ کیا ہے؟ کہا مجلس. یہ مجلس ہے یہ؟ یا امام حسین کی ماتم پہ روؤں یا اس حالت پہ روؤں میں؟ جملہ سنیے, مجلس میں شہزادی فاطمہ زہرا ضرور آتی ہیں, وہ اپنے بیٹے کے غم میں نہیں روتی ہیں, ہماری حالت پہ رو کے چلے جاتی ہیں. ریالٹی کو سمجھیے, اچھی طرح سے سمجھیے. تکلیف ہو رہی مجھے معلوم ہے, nobody is going to accept. No, حقیقت یہی ہے. ہم کچھ اور ہیں, کربلا کچھ اور ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو چاہے میں کروں پھر بھی مسلمان رہوں. جیسے کہ وہ ہندو شاعر نے کہا, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی, جام پر جام پیا
پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا، پھر میں ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیمبر پہ کیا. جی بے پردہ ہم پھریں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، دغا بازی ہم کریں گے، ہر گناہ کریں گے، پھر بھی کہیں گے ہمیں مومن بولو. قرآن کہتا ہے، اسی لیے میں نے جو موضوع دیا تھا کراچی میں، قرآنی مومن، قرآنی معاشرہ، قرآنی مومن کی پہچان اور ہے، لسٹ کے مومن کی پہچان کچھ اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ بٹر پل ہے، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. واٹ کین آئی ڈو؟ مجھے آتا بھی نہیں ہے کہ اس کو شوگر کوٹڈ بناؤں، مجھے نہیں آتا، کیا کروں؟ جو ہے سو ہے. قرآن کہتا قولوا قولا سدیدا، بات کھری کھری کرو، فینس میں مت کرو کہ ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے. کس کو خوش کرنا ہے؟ اتنا بڑا آج تو مجمع یہاں ماشاءاللہ 500 ہوگا، 400 ہوگا، باہر سب ملا کر کے جو سن رہے ہوں گے 1000 ہوں گے، 2000. کراچی میں 20 ہزار 25 ہزار کیا مجمع، کیا خوش کر سکتا ہوں 20,000 کو؟ نہ، یہ 20,000 کو خوش کرنے کے بجائے ایک کو خوش کرو، خدا سب کو خوش کر دے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی وعجل فرجہم. تو پھر کیا ہوگا مولا؟ مجلس تو ہونی ہے کہ پہلے پردہ لگے گا، اس کے بعد مجلس پڑھوں گا. پھر میں نے جناب زینب کے ہی باتوں کو بیان کیا اسی مجلس میں. مجھے ابھی تک یاد ہے آیت کون سی، کیا موضوع پڑھا تھا، آج تک کسی 42 ایئرس کی پہلے بات بتا رہا ہوں میں. یہ ہماری حالتیں جب تک نہیں بدلیں گی، ہم اپنی زندگی کو، اپنے سلیقے کو بدل نہیں سکتے. ہمارے جنریشن صالحین نہیں ہو سکتے، متقین نہیں ہو سکتے. یہ ریالٹی. I have to accept this. اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ when I need to change my attitude. میرے سوچنے کا انداز بدلنا ہے. سوچنے کا انداز کیا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یا میں یہاں رہا ہوں یا کہیں اور ہو رہا ہوں. جب فرسٹ ٹائم میں انٹر ہوا تھا، معلوم ہے کہ انڈیا سے آنے والا، اس کے لیے کامن ویلتھ کی وجہ سے ویزا نہیں تھا انڈین پاسپورٹ پہ. میرا پہلا ویزا یہاں پہ ایئرپورٹ پہ لگا ہے، بغیر ویزے کے ہم آئے. صرف ایک لیٹر کی ضرورت ہے. بٹھا اترنے کے بعد پھر لے گیا آفس میں. وائی ڈیڈ یو کم ہیئر؟ ہاں کہاں؟ میں اس وقت تو ایک انگلش کا جملہ بھی نہیں جانتا، ابھی بھی کچھ بھی نہیں جانتا، صرف کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں تھوڑا بہت. میں نے کہا اس سے کہہ دو کیا میں نہیں آیا ہوں. جی یہ پوچھ رہا کہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اس کو جواب دے دو کہ میں نہیں آیا ہوں. وہ آفیسر مسکرا، یہ کیا بات ہے؟ سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا نہیں آیا ہوں. یہ کیا پہلیاں بجھا رہا ہے؟ کہ میں آیا نہیں ہوں، یہ لیٹر ہے، مجھے بلایا گیا ہے. یعنی میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا، آئی ڈونٹ نیڈ یو، یو نیڈ می. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ آپ سائیکالوجی جوان بچوں کو سکھائیے، بچوں کو، میری نہیں قرآن کی. جو جملہ کہہ رہا ہوں قرآن میرے پیچھے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سروائیول گیم ہے کہ تم فیل کرو یو آر دی بیسٹ. کنتم خیر امت، یو آر دی بیسٹ. کیوں؟ تمہارے پاس اللہ کا ایمان ہے، تمہارے پاس اللہ کا ایمان ہے. امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، اور کہتے ہو علی ہمارا ہے. تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو کہو یا علی، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد. جی کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. بولیے سب شرمائے نے. کیوں بلند صلوات اللہ. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. بولیے زور سے. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا.
کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام علی ہے نام خدا، نام علی ہے نام خدا۔ طوفانوں 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 بطن ماہیو زندانوں آگ میں، جملے جملے سمجھیے، طوفان نوح، زندان یوسف، طوفانوں بطن ماہی یونس، زندان یوسف، آگ ابراہیم، طوفانوں بطن ماہیو زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا۔ تو یہ ولا کے چھیٹے بھی ضروری ہیں جی، یہ موٹیویشن فیکٹرز ہیں۔ کنتم خیر امت، بچپنے سے ایک چیز کو نرچر کریں بچوں کو، یو آر دی بیسٹ۔ جوڈائزم بھی سکھاتی کیا ہے، یو آر دی چوزن۔ فرق ہم اسلام میں ان میں کیا ہے، ان کے ہاں یہودی ہونا ضروری ہے، اسلام میں مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو کلمہ پڑھو تم بھی خیر امت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کی یہاں سسٹم بند ہو چکا ہے، ہمارے پاس دروازے کھلے ہیں، اس لیے کہ علی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فیکٹر اولاد کی تربیت کا، جس میں انسان یہ انجیکٹ کرے کمپلیکس میں مبتلا بچے نہ ہو جائیں، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ احساس کمتری میں بچے کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم بہتر ہو، کیوں بہتر ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے پاس ایک خصوصیت ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ ایک نوجوان لڑکے کا قصہ ہماری مومن بچے کے ساتھ، جمعہ کا دن تھا، ٹین ایجر تھا، لیٹس گو ٹو ڈاؤن ٹاؤن۔ ہمارا مومن بچے نے کہا کہ نو آئی کین ناٹ کم، وائی، اٹ از حرام، حرام HARAM، حرام۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر جمع آیا، لیٹس گو یار، کب تک اس جوانی میں بیٹھے رہو گے، کہ حرام، لیٹس ذرا سا ہائی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حرام۔ جب 4-5 مرتبہ 4-5 ہفتے گزر گئے، صرف حرام 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 سنتا رہا، اس نے کہا یہ ایک ورڈ ہے جس میں 4 حروف ہیں، حرام، یہ تمام تمہاری زندگی کو روکتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے ہی کیا؟ اے توجہ، صرف ایک لفظ ہے حرام ہے جو تم کو روک رہا ہے۔ نہ تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے ساتھ، نہ کوئی آپ کے ساتھ، تمہارے بھائی ہیں، کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، انجوائے کر سکتے ہو، کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں سے ہے؟ میرے جوان بچوں کے لیے اچھی طرح سے مثال لے لیجئے، سورہ مائدہ، قرآن کا 5واں سورہ، آیت نمبر 26، 27، 28، بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ سبلنگ رائیولری از اے پارٹ آف لائف۔ ہمارے بچپن میں بہنوں کے ساتھ جب مکھیہ بازی بھائیوں کے ساتھ ہوتی تھی، سب لوگ انجوائے کرتے، جب بھی آج بھی بیٹھتے ہیں، وہ کیسی تھی زندگی، اور ایسی انجوائمنٹ پھر کبھی نہیں ملتی۔ انجوائے دا لائف کڈس انشاءاللہ۔ حضرت آدم اور حوا کے 2 فرزندان، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم، اے سرکار آپ قصہ سنائیے۔ کس کا قصہ سنائیے؟ آدم کے 2 بیٹوں کا۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی پیش کی، سیکریفائس پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی اس نے کہا انی لَأَقْتُلَنَّكَ، یقیناً میں تم کو قتل کر دوں گا۔ I will kill you۔ بچے جب کھیلتے ہیں I will hit you کہتے ہیں، I will be، I cannot sit aloof۔ اور I kill you، فوراً بچہ کا دوسرا I will kill you man۔ اس کا جواب یہی ہے۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ I will kill you، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے I cannot do this۔ لَإِن بَسَطْتَ يَدَكَ أَن تَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ أَنْ أَقْتُلَكَ، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین،
توجہ سب پڑھیے صاحب. انی اخاف اللہ رب العالمین. انی اخاف اللہ رب العالمین. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان لڑکی یونیورسٹی جاتی ہے, اور so cute man, why you have this scarf? Take it out. No mother here, no father. She says, انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر یہ بچے کہہ رہے ہیں بھائی چلو گا, انی اخاف اللہ رب العالمین, ایک ہی لفظ ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے, وہ خوف پر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ 25 سال کے 40 سال میں پاکستان میں 25,000 شیعوں کو بھون دیا گیا. یہ یونو کی رپورٹ ہے. 25,000 شیعوں کو جو مارا گیا. اور ابھی بھی جب بھی موقع ہوتا ہے, کبھی ہزارہ کے نام سے, کبھی اس کے نام سے مارتے ہیں. اور سب سے خطرناک, سب سے زیادہ مقبول انٹیلیجنس ہے پاکستان کی ہے. دنیا مشہور ہے انٹیلیجنس آف پاکستان کی. اتنی اچھی انٹیلیجنس ہے, یہ قاتلین کیوں پکڑے نہیں گئے؟ توجہ. اور ایک دوسرا, جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین, کتنی مرتبہ خودکش حملے ہوئے امام بارگاہوں میں, شیعوں کی مسجدوں میں, سبوں کو مارا گیا. کوئی ایک جواباً یہ بتا دو کہ کوئی ایک شیعہ جا کر کے خودکش حملہ کیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. ہم میدان کے کھلاڑی ہیں, ہم نہتوں کو مارتے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, تم کسی سے نہیں ڈرتے ہو. یہ حقیقت ہے. اگر انسان اس چیز کو نکال دے جس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ اردو میں بہترین ٹرانسلیشن ہے پرہیزگاری. اردو میں بہترین ٹرانسلیشن پرہیزگاری. تقوی پائٹی سے ہٹ کر ہے. یعنی جب ڈاکٹر نے کہہ دیا مت کھاؤ یہ چیزیں, نہیں کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقصان دینے والی ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ می. اسلام نے پورا ایک برنامہ کھولا ہے, ایک ڈیٹیل حساب کھولا ہے, بتایا ہے تمہارے نفس کے لیے کون سی چیزیں اچھی ہیں, تمہارے نفس کے لیے کون سی چیزیں خراب ہیں. اگر یہ نفس کے لیے تمہارے بلندی چاہتے ہو, کل میں نے بتایا تھا کہ اگر قرآن پر ایمان رکھنا ہے تو پہلے ہم قرآن کی سائنس پہ بحث کریں. جب قرآن کی سائنس سامنے آ جائے گی, ہمارا ایمان میں روزانہ اضافہ ہوتا چلے جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت, یہ جہنم, یہ حوریں, کیا یہ افسانوی قصے نہیں ہیں؟ نہیں, یہ حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم. اگر علم یقین رکھو تو جہنم کو آج دیکھ سکتے ہو, افسانہ نہیں ہے. یقین رکھو تو دیکھ سکتے ہو. سرکار خطبہ دے رہے ہیں, دیکھتے ایک نوجوان زید ابن حارثہ, بہت مشہور قصہ ہے. خطبہ انشاء فرمانا, زید ابن حارثہ جو آنکھ بند کرے سن رہا ہے, اونگ رہا ہے. کچھ جوان بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں. زید کیا ہوا تمہیں؟ زید نے آنکھیں کھولی, سرکار میں حق تک پہنچ گیا. I have reached to certainty. سرکار نے پوچھا ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے, پروف چاہیے. واٹ از یور پروف؟ تمہارا پروف کیا ہے کہ تم سرٹنٹی تک پہنچ گئے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جنت میں جو مومنین ہیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں. اب اس وقت دیکھ رہا ہوں, اس وقت دیکھ رہا ہوں جہنم میں جو جل رہے ہیں ان کی فریادوں کو سن رہا ہوں. سرکار نے کہا اس کو چھوڑ دو, یہ حق تک پہنچ گیا ہے. کہ اب تمہاری تمنا کیا ہے؟ بس تمنا یہ ہے کہ آپ کے قدموں کے ساتھ, آپ کے ساتھ رہوں, شہید ہو جاؤں. اس لیے کہ شہادت وہ رتبہ ہے جو میں نے جو دیکھا ہے وہ کسی اور چیز میں ملنے والا نہ. چنانچہ ایک جنگ میں وہ جوان سرکار کے ساتھ شہید ہوتا ہے. یہ افسانہ نہیں ہے. تو نوجوانوں, میرے بچوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, قرآن کو کبھی اس طرح سے اسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک ایک حرف سچا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. باپ پر بیٹے کا حق, بیٹے پر باپ کا حق.
بیٹے پر باپ کا حق کیا ہے کہ ہر بات کو مانے، سوائے اللہ کی اطاعت کے خلاف اگر ماں باپ کہیں تو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے بیٹوں کا حق باپ پر کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، ان یحسن خلقہ، ویتعلمہم القرآن۔ نہج البلاغہ مولانا فرمایا 3 ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی۔ نمبر 1، اچھا نام دیں، جی اچھا نام دیں۔ اب آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے، مولانا ایک ایسا نام دیجئے ذرا ادھر بھی ملا ہوا رہے ادھر بھی رہے۔ یہ اپولوجیٹک مسلم چلتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں اہل بیت سے بہتر کوئی نام ہو سکتے ہیں؟ ہر گھر میں علی رکھی ہے، ہر گھر میں مولا کو امام حسین کا قول ہے، اگر میرے پاس سب وہ بچے ہوتے سب بیٹوں کا نام میں علی رکھتا۔ حیدری، 3 بیٹیاں، تینوں کے نام فاطمہ، 3 بیٹے، تینوں کے بیٹوں کا نام علی۔ یہ جو کربلا میں علی اکبر جن کو کہتے ہیں وہ علی اکبر نہیں ہیں، علی اوسط ہیں، شہادت کے اعتبار سے علی اکبر ہیں۔ علی اکبر حقیقت میں کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین، وہی سب سے بڑے بیٹے، لیکن کیونکہ شہادت کے مسئلے میں ہے اس لیے ان کا نام علی اکبر اور علی اصغر رکھا۔ 3 بیٹے، علی ابن الحسین، علی اکبر، علی اصغر۔ 3 بیٹیاں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ۔ بہترین نام ہے، ہمیں کسی اور نام کی تلاش میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ ناموں کا اثر بچوں پہ ہونے والا ہے، اور نام صحیح دیں، نام صحیح پکاریں۔ جیسے پرانے زمانے میں اللہ، نقن، پکن، یہ سب چکر میں نہ جائیں۔ نام رکھا علی، لائی بولی پورا۔ اگر 2 نام رکھیں، کمپاؤنڈ نام رکھیں، کمپاؤنڈ رکھیں، پورے نام ساتھ ساتھ لیے، علی حسن، علی حسین ساتھ لیجئے۔ اور جس گھر میں علی حسین کا تذکرہ ہو تو اس کیا مانے پھر اس گھر میں کیسے؟ تو کبھی ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے منزل پہ چلے جائیں کہ نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ واٹ از مائی یور نیم؟ مائی نیم از مو۔ واٹ ہیپنڈ مین؟ کیا ہو گیا یہ نام؟ سید سڈنی ہو جائے، محمد مو ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہے یہ دین؟ یہ بتا رہا ہے کہ کانشیس ہمارا اوپن نہیں ہے۔ جب تک کہ ہمیں وہ جلوہ نہیں آئے گا، ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ اسلام بہتر ہے، در اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان ناموں سے بہتر کوئی نام نہیں ہے، تو ابھی سے مجھے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نام یاد دلا دیجئے تو وہ یاد سے پورے بولیں گے نام۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 79 میں انقلاب کے بعد ہر رپورٹر کہتا تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی، آیت اللہ روح اللہ خمینی، پورا نام اتنا یاد ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے نام آتا نہیں ہے۔ تو آپ نام کو سکھائیے، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلا اچھا نام دو، فرسٹ نیم پلیز ریکویسٹ، اور نام اچھا دیا ہے تو نام کا احترام بھی کرو۔ سب سے اچھا نام سرکار کا نام ہے۔ دوسرا، اچھے اخلاق، مورل، کم از کم انسان رہے، اس کے اخلاق اتنا۔ اور تیسرا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم الف زبر آ بے زبر آ با نہیں ہے، قرآن کی تعلیم اتنی قرآن کی تعلیم ہو۔ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے میں اللہم صل علی محمد، جب امام تشریف لائیں گے، حکومت تشکیل دیں گے، پرسپیکٹیو لیول دین کا اتنا بڑھ جائے گا، کچن میں عورتیں جو بات کریں گی قرآن کا ریفرنس دیں گی۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، عورتیں جب آپس میں گفتگو کریں گی، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام زمانہ کی زمانے میں جو حکومت ہوگی اس کی ہوگی قرآن کی۔ بہت اچھا جملہ ہے آیت اللہ جواد آملی کا، بہت خوبصورت، حفظ اللہ تمام مراجع، تمام مومنین آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیے۔ اللہ کب تک
تک انتظار کریں ہم؟ کب تک مولا کا انتظار کریں؟ ہم چاہتے ہیں مولا کی حکومت میں جانا. انہوں نے کہا جا سکتے ہو، آج بھی تم حکومت میں جا سکتے ہو. مولا آئیں گے تو کس کی حکومت ہوگی؟ توجہ بہت اچھی طرح سے ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ کس کی حکومت ہوگی مولا جب تشریف لائیں گے؟ قرآن کی حکومت. مولا جب تشریف لائیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی. جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو گئی وہاں مولا آ گئے. ہے کیا خوبصورت جملہ ہے. انتظار کیوں کر رہے ہو کہ مولا آئیں؟ تم گھر کو ایسے سنوارو کہ خود مولا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بات یہاں تک آئی ہے تو قرآن کی تعلیم کو ذرا سا. قرآن از موسٹ نیگلیکٹڈ بک، ہیڈلیس، نیگلیکٹڈ بائی دی مسلمس. میری طرف سے نہیں. قرآن سورہ فرقان، قرآن کا 25واں سورہ، آیت نمبر 30. وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو پوری طرح سے الگ کر دی. ہماری لائف میں ہے ہی نہیں قرآن. قرآن از ناٹ آور پارٹ آف لائف. قرآن کے معنی ہماری صورت دیکھتے ہیں قرآن 1400 سال پہلے. یہ آج کل کیا چلنے والا؟ آج کل ماڈرن زمانے میں ہر زمانہ پیچھے ہے، قرآن آگے ہے. اب جتنی اسٹڈی کیجئے پتہ چلے گا آگے قرآن نظر آئے گا، پیچھے دنیا ہے. اس لیے کہ قرآن کو امام کہا گیا ہے. قرآن امام ہے. چھٹے امام سامنے ایک چاہنے والا آیا مولا کے سامنے. مولا نے پوچھا، اس نے کہا کہ مولا بیٹی ہوئی ہے. مولا نے نام دیا، کہا فاطمہ. مولا ایک مرتبہ مسکرانے لگے، خوبصورت فاطمہ فاطمہ، سر جھکانے لگے. فاطمہ نام دیا بیٹی کا، بہت خوبصورت نام. اب ذرا ہوشیار رہو، اس بچی کو ڈانٹو نہیں. ایک جملہ تاریخ کا ہے، انہیں سینہ پھٹ جاتا ہے اگر انسان رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ اس کو تماشا مت مارو. فاطمہ نام دیا، اس کا احترام کرو، بہترین نام ہے. اس کو ڈانٹو نہیں، اس سے محبت کرو. اسی امام نے فرمایا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سر پر ایک رومال کس کے باندھتی تھی. پوچھا کسی نے، مولا یہ کیوں کس کر کے باندھتی تھی؟ جب عورتیں جب سر میں زیادہ درد ہوتا ہے تو یہ رومالوں کو کستی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس سے درد میں کمی ہوتی ہے. شہزادی کے وہ تماچل صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداری اور فاطمہ کا تذکرہ. عزاداری جس میں شہزادی کا تذکرہ نہ ہو تو عزاداری ہی کیا ہے؟ تربیت ہو تو فاطمہ کی بیٹی زینب دنیا کے سامنے بتایا کہ کیسی بیٹی، کیسی ماں. فاطمہ ایسی کہ ام ابیہا، باپ کی ماں. زینب باپ کی زینت، یعنی علی کی زینت کا نام ہے زینب. 28 رجب جب قافلہ چلنے لگا تھا، زینب کو اطلاع ملی ماں جایا جا رہا ہے اور انتظامات عباس کے ہاتھ میں ہیں. زینب نے بلوایا، عباس میں نے سنا ہے کہ میرا ماجا جا رہا ہے اور تمہارے پاس فہرست بھی موجود ہے، کون کون جا رہا ہے؟ ہاں شہزادی. کہا گناؤ کون کون ہے؟ ایک ایک نام لیتے ہیں، زینب کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. حسین کا نام ہے، عباس کا نام ہے، علی اکبر کا نام ہے، سارے نام ہیں. زینب ایک ایک نام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں. پوری فہرست ختم ہو گئی. کہا میرا نام نہیں ہے؟ شہزادی اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے. کہا ماں جائے کو بلاؤ. آپ چاہتے ہیں جیتے جی مجھے جدا کر دیں؟
کل مولا نے کہا اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهِيَ عَنِ الْمُنْکَرِ، میں نے ارادہ کر لیا امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. آج امتحان تھا کہ بہن کیا مسئلہ ہے، کیا مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گی؟ مولا نے کہا تمہارے شوہر زندہ ہے، جب تک وہ اجازت نہ دیں میں کیسے لکھ دیتا تھا. پہلا جہاد حکم شریعت کو، دین کو سمجھانے کا سلیقہ ڈھنگ اس سے بہتر کوئی نہیں. زینب نے کہا اچھا عبداللہ جیسے اجازت لینی ہے. بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بخار کی حالت میں تکیے پہ سر رکھے ہوئے تھے اور زینب پہنچی وہاں پر، آواز دی عبداللہ، جواب نہیں آیا. 3 بار کہا عبداللہ، شاید نہ جانے کون سا نام لیا، عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے. عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے زینب کو اس عالم میں دیکھا کہ اگر اجازت نہ دیتا تو اسی وقت ختم ہو جاتی. کہ شہزادی جائیے 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 جائیے، میں اجازت دے رہا ہوں، تشریف لے جائیے. قافلہ تاریخ کہتی ہے کہ منادی ندا دیتے جا رہا تھا، دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ، فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں. راوی کہتا ہے کہ ایک کرسی پر امام حسین تشریف فرما ہیں، ایک ایک جوان آتا ہے، مولا اشارہ کرتے ہیں، ایک ایک جوان ایک ایک بی بی کو سوار کرتا ہے. دیکھا ایک بی بی آئیں تو مولا نے علی اکبر کو اشارہ کیا، اس بی بی کو سوار کر دیا علی اکبر نے. اور ایک بی بی آئی، مولا نے قاسم کی طرف اشارہ کیا، اس بی بی کو سوار کر دیا. ایک ایک بی بی آتی جاتی تھی اور سوار ہوتی جاتے تھے، یہاں تک کہ زینب آئی، حسین خود کھڑے ہو گئے. آگے آگے عباس ہیں، پہلو میں علی اکبر ہیں. جب ہماری کے قریب آئے تو عباس نے زانوں کو پھیلا دیا، علی اکبر نے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما. چاہتے تھے کہ سوار کریں، پیچھے سے آواز آئی، محلن محلہ زینب. زینب آہستہ پلٹ کر دیکھا، عبداللہ 2 بچوں کو ساتھ لائے ہیں، میں آ نہیں سکتا، تم ان میرے بچوں کو کربلا کے میدان میں میری طرف سے ایک کو تم قربان کر دینا، دوسرے کو میری طرف سے قربان کر دینا. وہ دن آ گیا روز عاشور، تاریخ کہتی ہے شب عاشور. امام حسین نے ایک وقت کو مقرر کیا تھا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. شب عاشور کی تقسیم 3 حصوں میں، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ کیا ہے کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. صلہ رحم کتنی اہمیت ہے کربلا میں امام حسین بتانا چاہتے ہیں. تیسرا حصہ فوج کی تیاری کے لیے. پہلا حصہ عبادت کا گزرا، دوسرا حصہ آیا. امام حسین ایک کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں. قاسم کی ماں ام فربا قاسم کو بٹھائے ہوئے، کل چچا جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو تم عزیز نہ کرنا. پھر یاد دلاتے دیکھو تمہارے دادا کیسی شجاعت ان کی. امام حسین سنتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ایک بی بی 2 بچوں کو بٹھائے ہوئے، تم جعفر طیار کے نواسے ہو، علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. کل جو ہے مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. امام حسین دیکھتے مائیں ہر ایک بچوں کو تیار کر رہی ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پروردگار کیا ماؤں نے فطرت کو بدل دیا ہے؟ ہر ماں چاہتی ہے بچہ صحیح و سالم رہے، پروان چڑھے، مگر یہ کیسی ماں ہے جو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بیٹا کل ماموں جان پر امتحان کا وقت ہے، جب ایسا وقت آئے تو اپنی جانوں کا عزیز نہ کرنا. چنانچہ جب اون محمد کو تیار کر کے زینب بھیجتی ہیں تو امام حسین نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کو میں اجازت دے دوں، تمہاری ماں تمہاری زندہ ہے. کہا مامو جان، ماں نے ہمیں خود تیار کر کے بھیجا ہے. اجرکم علی اللہ. اون محمد میدان کارزار میں آتے ہیں اور رجس پڑھتے ہیں. وقت بھی نہیں ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا، بس 2 جملے ختم و دعا. بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. رجس کا طریقہ یہی تھا کہ ہماری شجاعت کا شجرہ کیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو. تاریخ کہتی کہ دونوں بھائی
فوجوں کے درمیان شروع کرتے ہیں جنگ کرنا. ہر ایک جو بھی سامنے آتا کٹ کٹ کے گرتا ہے, یہاں تک کہ کمانڈر ان چیف کہتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے ان بچوں سے جنگ کرنا. جب تک یہ دو ملے رہیں گے جنگ بہت مشکل ہو جائے گی. ان دو بھائیوں کو جب جدا کرو تب تمہارے لیے آسانی ہو گئی. اب فوجیں یہ کوشش کر رہے ہیں دو بھائیوں کو جدا کریں. کوئی تلوار چلا رہا ہے, کوئی تبر چلا رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں زخمی ہو کر زمین پر آنے لگے. آواز دی, مامو جان ہمارا سلام لیجئے. مجھے دو مسلم کی یتیم بھی یاد آ رہے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ مربوط بھی کر سکیں. جب مسلم کے یتیم زمین میں خون سے گرے ہیں تو وہاں پر کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, تو فرات کی موجوں نے گودیوں کو پھیلا دیا. آئے بچوں تم لوگ کتنے غریب ہو, تمہارا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, آؤ نو محمد زمین پر آئے. آواز دی, مامو جان آخری سلام. ایک طرف سے عباس آگے بڑھتے, ایک طرف حسین. حضور سب لوگ انتظار کہہ رہے ہیں زینب کا ریاکشن کیا ہوگا, رد عمل کیا ہوگا جب دو بچوں کی لاشیں سامنے آئیں گی. چنانچہ دونوں بچوں کی لاشیں مقتل سے آتی ہیں. زینب بالوں کو کھولتی ہے, دونوں لاشوں کے بیچ میں ایک کے سینے پر سیدھا ہاتھ رکھا, دوسرے کے سینے پر بایاں ہاتھ رکھا, کربلا کی خاک پر سجدہ کیا. پروردگارا یہ حقیر قربانی ہے تو قبول فرما. حضور یہ دونوں لاشوں کو اٹھانے والے, یہ طریقہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم لوگ تابوت بناتے ہیں. مولا اس وقت ہم نہیں تھے, اگر ہوتے تو آپ کا ہم ساتھ دیتے. آئیے مولا کے ساتھ دیں ان بچوں کو اس منزل مقصود تک پہنچائے. ماتم حسین یا حسین یا حسین. ہے آن محمد, ہے آن محمد, ہے آن محمد, ہے آن محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیموں میں بیٹا, تم لوٹ کرنا نا. اے آن محمد, اے آن محمد, اے آن محمد, اے آن محمد. ہر حال میں تم پر